اور دوسرا بندہ بالکل امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری، آج جننے دیوبندی بریلی سب اشعری ہے، یہ فقہ حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی، فقہ دے مسئلے عقیدے کی ہے اشعری۔ امام ابو الحسن اشعری اپنے ماموں نہ ناراض ہو گیا، ابو علی الجبائی نہ معتزلی فرقے دا امام سی، یہ بھی انہوں دا ناراض ایک مسئلے تے ہو کے پھر اہل سنت آ رہے نے کتاباں لکھیاں سارا جڑا سی نا مناظرے کیتے تے اج بھی سارے طالب علم مقالات اسلامیین کہ مسلمانوں دے گروہ جڑے کی کچھ کہیں جبریہ کی کہیں قدریہ کی کہیں کتاب ہی بنی اردو چ ہوئی مقالات الاسلامیین، اسلام نو منن والے سارے جڑے انہاں دے کی اے سنن الکبریٰ امام بہقی وہ 10ویں جلد ہے کتاب و شہادات، امام جڑے وہ پھر سارا لکھیا لما قرب حضور عدل ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ علیہ فی داری، راوی بیان کردہ ظاہر ابن احمد جدوں میرے گھر چ بغداد امام ابو الحسن اشعری دی موت دا وقت آیا، اخیر فرشتہ قریب آ گیا اور امام ابو الحسن دی موت دا وقت آیا تو مینوں بلایا ظاہر نے تو کہا اشہد علیہ، انہیں آخیا اگے ساری عمر بڑے مناظرے ہوئے اے ہن میرے تے گواہ ہو جا، میری اس گل پلے بن تو ساری دنیا نو دسی تے رب دے سامنے دسی بھی ابو الحسن اشعری کہہ کے مریا انی لا اکفر احد من اہل ھذا القبلہ کہ اس قبلے نو منہ کر کے جنی امت نماز پڑھ رہی نا میں خدا تو توبہ کرنا، میں نہ تو کسی نو کافر نہیں آتا، اے میرے تے گواہ ہو جاؤ، میری گل پلے بنو، ہر ایک دے جنازے تے آکھو کہ ابو الحسن اشعری کہہ گیا یار مسلمان دا جنازہ، کیونکہ اتنے بچہ بیٹھا انہوں نے پنڈ جانا دینا جی، حالانکہ سب پہلا پڑھتے سی، ایک شیعہ فوت ہوا شیعہ ہے نا پڑھتے سی، انہوں نے مولویاں نے اعلان کرتا کہ شیعہ دا جنہیں پڑھیا وہ نکاح ٹوٹ گیا، فساد پی گیا علاقے، اس تو میں نا یہ مسلمانوں کدی ایک نہیں ہون دین گے اور نہ اسلام نہ ہون دین گے، انہوں دا علو چل سیدھا ہوں امام اہل سنت دا جنیاں کتاباں تے سارا ایسے عقائد نصیب موت دے وقت کیا گواہ ہو جاؤ کہ میں کسے قبلے نو منہ کرنے والے نو کافر نہیں سمجھا، لأن الکل یشیرون الی معبود واحد وانما ھذا اختلاف العبارات، کیسی گل ہے انہاں کہا سارے اکے رب ورن جا رہے تھے، اکے رب نو سلاؤں دے تو دیاں تعریفاں کر دے لفظ نہیں ملتے، اور لفظ معتزلہ ہور بول دیں اشعری ہور بول دیں، گل ایک ہی ہے، کوئی بھی نہیں خدا دی توہین کرنا چاہتا بیا، عبارات مختلف عباراتنا شتیٰ و حسنک واحدن، حسن تیرا ایک ہی ہے، خالد اور طرح بیان کردہ، خادم اور طرح کردہ، اسحاق اور طرح، گل ایک ہی ہے، پھر بیان کر کسی کو ادھی رہ گئی کہ خدا ہویا جو بہت بڑا، اس تو فرمایا کافر کوئی نہیں، بالکل نہ تو بے دین کوئی نہیں، سوال علماء نے چھیڑ دیتے پڑھیا لکھا نے، علم کلام دی کتاباں پڑھو حدیث شرح، وہی اصحاب الکہف دے کتے دی طرح تے بندیاں دی طرح، پر جڑا مرن تو بعد پوچھ دے فرشتے وہ جسم نو پوچھ دے کہ روح نو پوچھ دے کہ جسم تے روح دوویں ہوندے، روح جے وچ پیندی ہے تو سارے بدن تے پیندی ہے یا کچھ حصے پیندی، وہ سالم اٹھ کے بہ جاندا دادا اے میں کتاباں دی گلاں دس رہا، بالکل اصحاب الکہف تے کسے دی طرح کہ ایسی لا یعنی بیساں چلا نمونے دے طور کہہ رہا، ورنہ کوئی بھی جڑی علم کلام دی کتاب پڑھو گے تسی حیران رہ دو کہ اچھے پڑھے لوگ انہاں بیساں پایا جنہاں دا اس دنیا کسے کو ذریعہ نہیں حل کرنا کچھ بھی، وہ چیزاں عالم غیب نہ تعلق رکھ دیاں، ایک نویں دنیا جتھے دے قانون ہی وکھرے، اتھے دا اٹھنا ہو رہا، اتھے دا بہنا ہو رہا، اتھے دا چلنا پھرنا ہو گیا، ایس جہان دے قانون اتھے لاگو رہاں گے، مسئلے الجھدے جان گے، حل نہیں کوئی بنے، اے تد میں گل شروع کیتی کہ میں ویکھیا کہ پچھلے خطبے تو بے شمار بچیاں نے ٹیلی فون دی وہ بندہ اٹھ کے کیویں بہندا، تد میں سمجھایا کہ گل پلے بنو کہ موت ڈرن دی شے نہیں چاہ کرن دی شے، ادھر تیاری کرو، کوئی ایسا سامان اکٹھا کرو کہ جدوں تسی اس دنیا چ لوٹو بالکل انجی ہوئے جویں پردیس آدمی کمائی لی گیا، وہ جدوں بال بچے نوں مردہ تے غمناک ہوندا کہ خوش ہوندا، جڑے گئے اپنے بال بچے تو دور جدوں کما کے کچھ نفع مڑ کے آوندے یا بیوی بچے نوں ملن خوشی ہوندی کہ تے اپنے وطن نوں لوٹ رہے، موت نوں یقین جانو اپنے اصل وطن نوں واپسی، اصل وطن اے عارضی آئے ہیں کمائی لی مطلب الاولیاء، اینوں دل چ بٹھاؤنا، مسئلہ جدوں پوچھنا وہ پوچھنا جدوں تیری دنیا دا کوئی تعلق ہی آخر دا، ایسا سوال کیتا نا اگر کہ آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا سی، ابلیس دی بیوی دا نا تے چھتراں دے لے کے، دس یہ چکی کرنا تیرا کی اڑیا ہے تو بغیر نکمے کم دین دے نا تے چلو رکھ دے، اور وہ گل جڑی امام سالبی نے کہی، کسی نے آخیا ابلیس دی بیوی کا کی نا، انہوں نے صاف جواب دیتا بھائی میں اس ولیمے شریک نہیں،
برباد کر لی امت نو. تو امام فرماؤندے کہ ایک گر شریعت دا ہے کہ دین صرف وہ گلاں بیان کر لی اتریا جہد بندے دے دنیا اور آخرت دے حالات بہت اعلیٰ اچھے طریقے نال درست ہوندے. دنیا سوارن آیا اگلا جان سوار رہا اے وہ مقصد ہے. اور نکمی گل وہ کوئی نہیں, نہ قرآن حدیث. آپ وار دے مولوی بے نوح علیہ السلام دی بیڑی کنی لمبی چوڑی گل نہیں اصل ہونی پہ کیوں غرق ہوئے سی اور کہڑے کام کرو گے خدا نال انہوں چھڑ دینا جی سانوں سمجھاؤ لی ہے. بیڑی کی لمبائی چوڑائی شروع کر دیں پلے کچھ بھی نہیں ہونا. پھر ایک نے کہنا ایک نے کہ اصحاب الکہف دے کتے دا رنگ کی سی اے کتاباں دے بیساں لبدا کوئی رنگ کالا سی کہ گھوڑا سی. دین دی بربادی ہے. آخنا یہ بڑا حال میں رنگ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اب اس میں بہت ایک عام فکرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے دل کے اندر ہے. اور یہ بات میں نے خود نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا ہے کہ مولانا مودودی نے بھی ان آیات پر تعویل کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر ہے. تو اس پہ کیا تعویل تو سارے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے. جہاں آ جاتا نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, جب تم تین ہوتے وہ چوتھا ہوتا, پانچ جب چھوٹا عید ہے نا قرآن میں واہ ماک وہ ہوتا تمہارے ساتھ. اب یہ جو ہے نا ہمارے سلفی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اس کی تعویل کی ہے کہ علم کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ. انہوں نے بھی علم کے ساتھ اپنی طرف سے بڑھا دیا, وہاں تو وہ کہ وہ خود تمہارے ساتھ ہوتا. جیسے انہوں نے تعویل کر لی مولانا مودودی اور دوسرے لوگوں نے بھی تعویل کر لی کہ وہ عرش پر ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں محدود ہے. اچھا وہ زبیر علی ضعیف صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا اگر کوئی منکر ہو نا تو وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے. نہیں, عرش پر ہونے کا منکر کوئی نہیں, اس کا مطلب کرنے میں اختلاف ہے نا. آیت تو ٹھیک ہے کہ ثم استویٰ پھر وہ عرش پر. اب استواء کا معنی کئی تو بیٹھا کر دیتے ہیں ہمارے عام لوگ, یہ بھی غلط ہے. یہ کوئی نہیں, بلند ہونا کہ عرش سے بھی بلند ہے, اس لیے عرش ہی پتہ نہیں کروڑوں دیگر نیچے اور اللہ اس سے بھی بہت پرے ہو. وہاں صرف یہ آتا ہے کہ وہ عرش سے بھی بلند ہے. معنی لفظ کا جو ہے نا استعلا کہ عرش سے بھی اوپر ہے. اب وہ کتنا اوپر ہے یہ کوئی نہیں جو ہے نا کہ استقرا کہ وہ اوپر بیٹھ گیا, یہ غلط ترجمہ ہے, یہ کوئی نہیں اس کا صحیح معنی. اچھا ایک سوال اب جو ہے نا اس کے بارے میں بات سمجھنے کی جی ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس پر وہ جس طرح بھی ہے بلند ہے, مگر جو غرض ہے نا اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کی وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی عرش ہے وہاں اللہ ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر اس کا انتظام دوسروں کے حوالے نہیں کیا. جو شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں نا بنایا اللہ نے ہے مگر چلا آپ دوسرے رہیں, اس نے ان کو دے دیا. اللہ نے اس کا رد کیا. جہاں جہاں یہ آتا ہے پہلے زمین و آسمان کا بنانا, پھر آتا کہ پھر وہ تخت پر بیٹھا. یہ اگر ترجمہ کر دیں تو تخت پر بیٹھا. تخت پر بیٹھنا برآمد تھی کہ بادشاہ کا تخت ہوتا تھا, اس پر بیٹھتا. جس کے پاس تخت ہوتا تھا وہ حکمران ہوتا تھا. اس لیے مراد یہ ہے کہ بنانے کے بعد اس کا انتظام اور اس کی جو ہے نا حکومت وہ بھی اس کے اپنے ہاتھ میں. اللہ لہ الخلق والامر, سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے, اسی کا حکم چل رہا ہے. یعنی مقصد یہ ہے. اب زیادہ لمبی جیسے تخت کیسا ہے بیٹھا کیسے, یہ جیسے اللہ کا پتہ نہیں اس کا حال کیا پتہ چلے گا. اچھا یعنی ان آیات کی تشریح, ان آیات سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا جائے کہ اس دنیا کی حکومت اللہ کے اپنے ہاتھ میں. ان آیات کی تشریح میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے. ہاں گنجائش پرانے وقتوں سے. صحیح ہے. اچھا بڑے بڑے نیک لوگوں نے تعویل کا راستہ بھی اختیار کیا. انہوں نے عربی زبان سے حوالے دیے کہ یہ دیکھ لو اقتدار کا یہ سمبل ہے, حکومت جس کے ہاتھ میں اسی کہہ دیں اس کے تخت اس کے قبضہ میں. ہاں جی ہاں جی, دونوں گروہ ٹھیک ہی ٹھیک ہیں, مومن ہی مومن. صحیح. اچھا کہ اللہ کے بارے میں صاحب الرحمن علی العرش استوى, اور اس کے بعد پھر اللہ نے بھی قرآن وہ معکم اینما کنتم, اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی کہا کہ بھئی تعویل کسی قسم کی نہیں کرنی. تو کیسے تطبیق کریں گے اس کے اندر؟ یہی نفیس احمد کی بات ہے نا کہ عزیز جب الرحمن العرش استوى تو اس کو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیفیت نہیں ہم بیان کر سکتے مگر لفظوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ عرش پر بیٹھ. جب ہوا معکم کی بات آتی ہے پھر تعویل شروع کر دیتے ہیں, علم کے ساتھ ہے یہ. اور پھر اس میں جب کہیں کہ بھئی آپ تعویل کیوں کریں, آپ نے خود ہی ایک قاعدہ بنایا کہ تعویل نہیں کریں, آپ نے توڑ دیا اگر اس کو, اور یہاں توڑ دیا. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا جس کے اندر سلف سے جو ہے تعویل وہ آئے گی اس کو کر لیں گے. بس یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. نہیں سمجھ بیٹا آدھی کیا من گھٹ بات. باقی اللہ تعالیٰ تو ہماری سمجھ سے راگ سے بھالا ہے نا, ہم اس کو کیا سمجھے وہ کیا ہے اور کس طرح بیٹھتا ہے کس طرح اترتا. مگر تعویل والے لوگ جو ہے نا مسلک ان کا بہت اچھا, اس سے نا آدمی بہت اعتراضوں سے بچتا ہے.
غیر مسلموں کے سامنے اگر یہ تفویض کا مطلب پیش کریں کہ ہاں اسی طرح اترتا مگر ہم بتا نہیں سکتے کس طرح اترتا، تو کہیں یار یہ بات ہوئی تو سمجھ نہیں تم سکتے وہ بیان کیوں ہوئی تھی پھر؟ وہ طویل والے جو ہے نا انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا شرعین اور بعض والوں نے کہ وہ قرآن عربی زبان سے محاورے دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے. یہ مثالیں اور جو تشبیہیں تھیں عرب میں رائج تھی، اسی کے مطابق کلام اترا. اس لیے جب وہ کہتے تھے کہ فلاں نے تخت پر قبضہ کر لیا تو مطلب تھا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی. عرش جو تھا وہ کنایا تھا، نشان تھا اقتدار کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ یہ بات کہی کہ اس نے آسمان زمین بنائے پھر تخت پر بیٹھا. تو یہی بات ہے جس کو دوسرے لفظ میں بیعت الملک کہتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں بات صحیح ہے. مشرکین جو سمجھتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد دوسروں کے حوالے کر دیے، غلط. پیدا بھی خود ہی کیا اور اس کے تخت حکومت پر بھی خود ہی بیٹھا، یعنی چلا بھی وہی رہا. یدبر الامر من السماء، کہتے سادہ سی بات ہے، کیوں تخت بناتے ہو پھر اس پر بٹھاتے ہو، پھر جب بات بھی آگے بات پھر کہتے ہیں ہم کیفیت نہیں بیان کر سکے. تو ایسا مسئلہ جو ہے جس کا کوئی سر پیر نہ، کیا پھیلا ہے. ہوا محکم کم بھی اگر کہے ہوا کی طرح اللہ تعالیٰ پھیلا، یہ بھی غلط بات، یہ بھی تو تشبیہ دے دی تم نے. اس کا نہ ساتھ ہونے کا کوئی پتہ نہ تخت پر بیٹھنے کا. ہمیں بتایا اگر ہم اس سے جو نتیجہ ہے نا کہ حکومت اسی کی ہے، اس سے کہ وہ بالکل تمہاری نگرانی کر رہا، تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہے. تم اس بات کو پلے باندھو، باریکیوں میں جاؤ گے دور سے ہی جاؤ گے. ہمارے یہاں مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے جب اپنی تفسیر میں تعویل کو اختیار کر لیا تو پھر اہل حدیث نے ان کی تفسیر جلائی دی، فتوے دیے کہ یہ کفر پر مشتمل. حج پر آئے، سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. اسماعیل غزنوی ان کی بہن بھی ان کے گھر میں تھی. انہوں نے مل جل کر بیٹا یہاں علی ان کو پھنسا دیا. اب قاضی بیٹھ کر تلواریں جلاتوں نے کھینچ دی. مولانا کو بلا لیا کہ ان کی حدیث مرائی پر مشتمل تفسیر. انہوں نے کہا یار جو کہتے ہو نا لکھ دو، میں ملک میں جا کر اسی طرح بدل دوں. جان چھڑائی بیٹا، تقیہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے. جب واپس گئے یہ فیصلہ مکیہ لیے پھر کہ مکہ میں یہ فیصلہ ہو، تفسیر میں تبدیلی کرو. اس نے یار کہا یہ فیصلہ تھا یار کہ میں حج کو گیا تلواریں کھینچ لی، میں جاننا چھڑاتا. علم سے بات کرو، اگر کوئی میری بات غلط ہے صاف کرو، میں نہیں ایسا فیصلے کو. اور آج تک یہ روپڑی وغیرہ نا یہی کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر یہی ہے، ایسے ایسے. حالانکہ پڑھے تفسیریں سنائی پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں جو اتنے گروہ تھے، سناتن درمیار یا یہ عیسائی وغیرہ، ان کا مقابلہ ہو سکتا. ایسی ایسی تشریح کی انہوں نے، بالکل عرب محاوروں کے مطابق بات بالکل صاف ہو جاتی. ہاں سر یہ اچھا، یہ جو پھر امام شافعی کا قول کہا جاتا ہے الاستواء کیف مجہول، امام مالک کا کہتے ہیں استواء معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، ایمان واجب ہے، سوال کرنا دے. یہ ان کی تو پھر کیسے ہم لوگ سمجھیں گے؟ یہ تو تعویل نہیں کرتے تھے. نہیں تعویل تو کر دیں گے، باقی کہا نا کہ استواء اور شاعری نہیں، لفظوں کا انکار کر دے پھر تو کافر ہی ہو جانا. اگر وہ مانتا کہ لفظ ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، تو وہ تو میں ہوتا ہی فہم میں اختلاف. استواء اور اس تک قرآن کے الفاظ ہیں نا، وہ تو سب مانتے ہیں. یعنی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں تو کرنی چاہیے. ایسی ساری اجزاء شابہات ہیں نا، ان کا مناسب معنی کر دینا چاہیے تاکہ عوام بھی کسی الجھن کا شکار نہ ہو، کوئی غیر مسلم بھی ہم پر اعتراض نہ کر سکے. پھر امام مالک کا قول پھر کہاں؟ نہیں، امام مالک نے کوئی ایسا تو نہیں کہا کہ بالکل میری طرح بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں استواء کا لفظ قرآن میں آیا، وہ معلوم ہے، وہ تو اسی طرح مانو. کیفیت مجہول ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کس طرح بیٹھا ہی کس طرح. اسی سے جیسے یہ حدیث کئی لوگ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں استواء کا بھی جو معنی عام چل پڑا نا کہ بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں. استواء کا معنی ارتفاع بھی بلند ہوا، یعنی عرش سے بھی پرے ہے، اس پر بیٹھے کی بات نہیں. ہم نے عربی محاوروں ثابت کیا کہ استواء عرش کا مراد ہے کہ عرش تک ہی نہیں، صرف وہ عرش سے آگے بھی جہان نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند ہے. کئی مفہوم بیٹا ہوتے ہیں، ان پر ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا چاہیے. مانا اسی سے ہی بعض علماء یہاں کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز ہے ہی نہیں. یہ بھی کوشن کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے دیکھی، باتیں بنانے کی، مجاز بھی ہے، سب کچھ ہے. اب میں آپ کو نفیس بات بتاؤں، ہمارے یہاں نا مناظرہ ہوا، پیر میرے شاہ گولری ایک طرف سے، دوسری طرف
حافظ عبد المنان وزیر آبادی تھے، یہ سارے جتنے ہیں نا ثناء اللہ سارے حافظ عبد المنان کے شاگرد، بڑے عالم تھے، نابینے تھے۔ مناظرہ جب شروع ہوا نا تو حافظ عبد المنان صاحب نے کہا کہ تعویل نہیں کرنی، یہ صاحب نے کہا ٹھیک۔ اب انہوں نے پڑھا من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یہ نابینے تھے نا کہ جو یہاں اندھا ہے وہاں، انہوں نے کہا نہیں وہاں اندھے سے مراد یہ ہے، انہوں نے کہا یہی تو تعویل ہے۔ آج پہلے مرحلے پر انہوں نے کہا کیا بندے کا معنی کیوں بدلنے لگے؟ تو مجاز اور تعویل سے بغیر چارہ نہیں، ہر زبان میں بیٹا یہ حسن ہے اس کلام۔ اور مولانا یہ جیسے رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، تو یہ ہر جگہ کے لحاظ سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کی کیسے تطبیق کریں گے؟ بس وہ لیلۃ القدر والی بات ہی ہوئی نا، رات بھی بچیاں پوچھ رہی تھیں، امریکہ سے آئی تھی بڑی پڑھی لکھی، کسی جگہ رات ہوتی ہے اسی وقت کسی جگہ دن ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر کا کیا بنتا؟ میں نے کہا نہیں یہ پریشان ہونے والی بات نہیں، لیلۃ القدر میں جو کچھ ہے نا وہ ایک لمحہ نہیں کہ آنکھ جھپکنے میں گزر گیا، وہ برکتیں ہیں ایک رات میں مغرب سے لے کر فجر تک۔ وہ رات جیسے جیسے آتی جائے گی، جیسے ہم شادی کی تاریخ 23 ہے، 23 کسی علاقے میں کسی وقت آئے گی مگر تاریخ وہی رہے گی، اسی طرح نا لیلۃ القدر کا فیصلہ ہو کے 23ویں رات ہے، جیسے جیسے وہ رات کسی علاقے میں آتی جائے گی فرشتے بھی اتریں گے، رحمتیں بھی ہوتی جائیں گی۔ وہ یہ نہیں کہ ساری دنیا میں ایک ہی لمحہ بس گزر جانا اس میں۔ اچھا، تو پہلے جو انہوں نے بات کی کہ جو شوق پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات یا پھر اس سے پہلے آسمان پہ آئے تھے، اس کو تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں رات ہے۔ سے اترتا ہے، پھر سوال پیدا عرش خالی ہو جاتا، پھر اس کو پھر کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بتاتے، پھر کہتے ہیں ہم کہیں کہ اگر عرش خالی ہو گیا تو اس کی باقی سے بات ختم ہوگی۔ تو پھر اس کو بندہ کیسے سمجھے؟ اس کو بندہ بس یہی سمجھے، اس کے جو ہے نا نتائج کہ قریب آنے سے نہ پھر آدمی کو ذرا تسلی ہوتی ہے کہ میری فریاد سنی جائے گی، یہ سمجھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کا اور رحمت کے نزول کا وقت ہے۔ پھر تو بس خلاصہ یہ رکھیں، جیسے کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ہی بادشاہ سلام تشریف لے آئے، دنیا میں ہم کہتے ہیں تو یہی بات سمجھ لیں کہ آنا جانا اللہ نے کیا، وہ ساری کائنات اس کے سامنے رائی سے بھی چھوٹی ہے، بس یہی کہ اس وقت وہ اس کی رحمت نا قریب ہوتی ہے، بندہ دعائیں کرے تو بہت قبول ہوتی ہیں۔ وہ جو نتیجہ تھا نا ان باتوں وہ لفظوں پر اگر اڑے رہے پھر سوال ہی سوال ہے۔ اب شیعہ حضرات کی جو حدیثیں نا ان میں بیٹا پڑھتے ہیں، جب امام سے کہا علی رضا سے کس طرح یہ سنی کہتے ہیں اللہ اترتا، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، کفر پڑھتے ہیں، اللہ کو ایسی شاید جگہ بدلتا رہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ اترتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے صبح تک کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، فرشتہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے منادی کرنا۔ اب حدیثوں میں اتنا بیٹا اختلاف ہو گیا، ہمارے اپنے دفتر ہیں ان کے بھی اسی طرح راوی ہیں، پرچے ہوئے ہیں کہ یہ سکہ ہیں، یہ کذاب ہیں۔ علم خضر بیٹا سب سے لینا چاہیے، علم میں اگر ہم یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں نا کہ فلاں کا نہیں پڑھنا۔ اللہ کی صفات جو بھی قرآن میں ہیں ان کی تعویل کرنا غلط ہے، مثلا اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ السلام کا۔ بیٹا میں سمجھ گیا کہ آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اب کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ مفوضہ، وہ کہتے ہیں بس ہم مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، جب بات ہوگی کہ وہ کیسی ہیں بتاؤ، پھر کہیں گے نہیں آنکھیں ہیں ہم نہیں جانتے کیسی ہیں۔ بات یہ بھی ہوئی ہے، دوسرے کہتے ہیں اس سے لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، عوام کہیں گے کہ اگر پتہ ہی نہیں چلنا تھا تو اللہ نے یہ باتیں اتاری کیوں؟ انہوں نے پھر تعویل کی راہ اختیار کی۔ کون ہے ان میں سے برا؟ تعویل کیا کہ مناسب معنی کر دیا جائے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہ، یعنی اس کے قبضے میں، مٹھی میں پکڑے ہوئے نہیں بیٹھا۔ یہ محاورہ ہم بھی، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ دن رات کی باتیں۔ تو ایسے مجاز اور محاورے ہر زبان میں ہیں۔ تعویل والوں کو جو یہ کہتے ہیں نا یہ کئی تحریکیں بنی ہوئی سلفی بنے، نہیں یہ کافر ہیں، یہ سارے تعویل کرتے، جھوٹ بول۔ تعویل بالکل دین میں ہے اور بالکل مناسب معنی ہے، جیسے ہر شخص کو پتہ چل دیتا اللہ تخت پر بیٹھا، وہ میز پر چڑھ کر بیٹھا، کچھ یہ معنی لیتے، مگر پھر بیٹھا کیسے بیٹھا؟ نہیں توبہ توبہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ کچھ بھی نہ پھلے پڑا ہوئے، آپ اندھیرے میں اور جس نے کہہ دیا کہ تخت پر بیٹھا ہے یعنی زمین و آسمان بنائے اور حکومت بھی اس کے قبضہ میں، چلا بھی وہی رہا، تو آپ بات سمجھ کے آ گئی۔
کہ اللہ نے کہا بنائے، پہلے یہ آیت آتی کہ میں نے آسمان زمین بنائے پھر تخت پر بیٹھا. سادہ بات ہے، جس کے ہاتھ میں تخت ہوتا ہے سمبل ہے حکومت اس کی. اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما دیتا ہے بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بات کہی. کہیں ساتھ ہی عرش والی بات کیا جاتا ہے یدبر الامر، کہ ہر کام کا وہ خود بندوبست کرا. وہ وضاحت تو کر دی کہ تخت پر بیٹھنے کا مطلب کیا، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں. تو تعویل والے کوئی برے نہیں، نہ کوئی بات نہیں. یہ کہتے پھرے سلفی وغیرہ، بالکل وہ بھی سلف بڑے بڑے امام ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو بے دین ہونے سے بچا لیا. کافر جو اعتراض کرتے تھے قرآن میں یہ کیا گول مول باتیں، حل کر کے دکھا دی کو برا کیا. تو تعویل والے بھی غرض نہیں، جو ہے اس طرح ہی ماننا چاہتا کہ ہاتھ ہی ہیں مگر پتہ نہیں کہ وہ بھی مانتا رہا. ہم اس کو برا کہیں، لکھا تو ہے ہاتھ. جی